العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا فأصك وأرهنهم خبران لمبتدأ محذوف فالتقدير وأنا أصك وأنا أرهنهم. وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. الجملة الحالية إما أن تكون اسمية أو فعلية، والفعل إما مضارع أو ماض، وكل واحدة من الاسمية والفعلية إما مثبتة أو منفية. وقد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو بل لا تربط إلا بالضمير فقط. وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما، فيدخل في ذلك الجملة الاسمية مثبتة أو منفية، والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي. فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا فأصك وأرهنهم خبران لمبتدأ محذوف والتقدير وأنا أصك وأنا أرهنهم. اس سے پہلے 4 مصرے پیش کیے تھے جس میں یہ بتایا تھا کہ اگر جملہ حال بنتا ہے تو کبھی کبھی فعل مضارع مثبت حال ہوتا ہے. تو جب فعل مضارع مثبت حال ہو تو واو نہیں آئے گا حال سے پہلے. جیسے جاء زید یضحک، تو یضحک یہ فعل مضارع ہے، مثبت ہے، جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ حال بن رہا ہے، لہذا یہاں پر واو نہیں آئے گا. جاء زید یضحک. ایسے ہی جاء عمرو تقاد الجنائب بین یدیہ. عمر آیا اس حال میں کہ سواریاں اس کے سامنے کھینچی جا رہی تھی. تقاد فعل مضارع ہے، مثبت ہے، اور فعل مضارع مثبت اگر جملہ حالیہ بنے تو اس سے پہلے واو نہیں آتے. وتقاد ویضحک اس طرح نہیں آئے گا. ولا يجوز دخول الواو، یہاں پہ واو داخل ہونا صحیح نہیں ہے. جاء زید ویضحک نہیں کہہ سکتے. کہہ رہے اگر آ جائے فإن جاء من لسان العربی، اگر آ جائے جس کا ظاہر ایسا ہی ہو کہ واو ہے تو علی اضمار مبتدأ بعد الواو، تو اس کی عبارت بنائیں گے اس طرح کہ واو کے بعد مبتدا پوشیدہ ہے. علی اضمار مبتدأ بعد الواو ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ، اور وہ مضارع اس مبتدا کی خبر ہوگا. جاء زید ویضحک مان لیا یہ کلام عرب میں آ جائے، یہاں تو مثال بنائی ہوئی ہے تو یہاں پہ مبتدا پوشیدہ مانیں گے. ویضحک اسی مبتدا کی خبر مانیں گے یضحک، اور واو کے بعد مبتدا پوشیدہ مانیں گے. چنانچہ مثال دیا ہے قمت واسک عینہ، میں کھڑا ہوا اور میں اس حال میں کہ اس کی آنکھوں کو جنبش دے رہا تھا، اس کی آنکھوں
کو اس پر حرکت دے رہا تھا. سک یسک سکن کے معنی آتے ہیں ایسے مارنا. تو وہ اسک عینہ، اور میں اس کے آنکھوں پر مار رہا تھا. وہ اسک آیا ہوا ہے تو وہ انا اسک، انا مبتدا پوشیدہ ہوگا اور اسک جو ہے خبر، یہ فعل مضارع مثبت بن جائے گی. فلما خشیت اظافیرہم نجوت وارہنہم مالکا، جب مجھے خطرہ ہوا ان کے لشکروں سے، جب مجھے خطرہ ہوا ان کے چڑھائی سے، تو میں نے نجات حاصل کر لی. نجوت، میں نے نجات حاصل کر لی، اور میں اس حال میں کہ ان کو مالک کے حوالے کر رہا ہوں. اس حال میں کہ میں ان کو مالک کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی جب مجھے ان کے لشکر سے خطرہ ہوا تو میں تو ان سے نجات پا گیا، اور ان لوگوں کو، ان کے لشکر کو مالک کے حوالے کیا کہ اللہ مالک ہے، ان کا جو ہے اللہ ہی ان کے ساتھ نمٹے. تو وہ ارہنہم ہے، وہ انا ارہنہم، واو آ گیا ہے، جملہ حالیہ ہے، تو یہاں انا مبتدا پوشیدہ ہوگا اور ارہن یہ کیا ہے، خبر بن جائے. چنانچہ بتا دیا فَأَسُكُّ وَأَرْهَنُهُمْ خَبَرَانِ لِمُبْتَدَئٍ مَحْذُوفٍ. تو اسک اور ارہنہم یہ مبتدا محذوف کی دونوں خبریں ہیں. والتقدیر اصل عبارت ہوگی انا اسک، اور تقدیر عبارت ہوگی انا ارہنہم. اب یہ چاروں مصروں کی تشریح ہو گئی. اب نیا شعر پیش کرتے ہیں. وَجُمْلَةُ الْحَالِ سِوَى مَا قُدِّمَ، اور حال کا جملہ اس کے علاوہ جو مقدم ہوا، جو آیا، بِوَاوٍ، واو کے ساتھ ہوگا، او بِمُضْمَرٍ، یا ضمیر کے ساتھ ہوگا، او بِهِمَا، یا واو اور ضمیر دونوں کے ساتھ ہوگا. جملہ حال مضارع مثبت ہو تب تو کیا ہے، واو نہیں آئے گا. لیکن کہہ رہے سوا ما قدم، مضارع مثبت نہ ہو، منفی ہو، یا ماضی منفی ہو، مضارع مثبت نہ ہو، بس اس کے علاوہ جو بھی ہو. تو کہہ رہے ہیں سوا ما قدم، جو مقدم تھا اس کے علاوہ اگر جملہ حال بنے تو واو بھی آ سکتا ہے، ضمیر بھی آ سکتی ہے، اور واو ضمیر دونوں آ سکتی ہے. الجملۃ الحالیۃ اما تکون اسمیۃ او فعلیۃ، جملہ حالیہ یا تو اسمیہ ہوگا یا فعلیہ. جملۃ الحال سوا ما قدم، مقدم کے علاوہ تو یہی ہے، یضحک مضارع مثبت، اسی لیے تشریح کر رہے ہیں. جملہ حالیہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ. والفعل اما مضارع، اور فعل یا تو مضارع ہوگا، او ماض، یا فعل ماضی ہوگا. وکل واحدۃ من الاسمیۃ والفعلیۃ، اور جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں سے ہر ایک اما مثبتۃ او منفیۃ، یا تو مثبت ہوں گے یا منفی ہوں گے. وقد تقدم انه اذا صدرت الجملة بمضارع مثبت، اور یہ بات گزری کہ جب جملہ شروع میں آئے مطلب حال بنے بمضارع مثبت، مضارع مثبت کے ساتھ ہی شروعات ہو. لا تصحبها الواو، تو واو اس میں نہیں آئے گا. بل لا تربط الا بالضمیر فقط، بلکہ نہیں ربط لایا جائے گا مگر صرف ضمیر سے، نہیں ربط لایا جائے گا مگر
صرف ضمیر سے، یعنی جو بات بتائی تھی پہلے اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر جملہ حالیہ ہو فعل مضارع مثبت سے تو صرف ضمیر کے ذریعے ربط لایا جائے گا، واو کے ذریعے نہیں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ ہو وَذَكَرَ فِي هَذَا الْبَيْتِ، اور ذکر کیا ہے اس شعر میں أَنَّمَا عَدَى ذَلِكَ، جو بھی مضارع مثبت کے علاوہ ہو جملہ، يَجُوزُ فِيهِ أَن يُرْبَطَ بِالْوَاوِ وَحْدَهَا، تو جائز ہے کہ اس میں ربط لایا جائے واو کے ذریعے سے اکیلے۔ اور کچھ زیادہ تیز پڑھ رہے کیا؟ يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها، تو جائز ہے کہ اس میں ربط لایا جائے واو کے ذریعے اکیلے، او بالضمیر وحدہ، یا صرف ضمیر کے ذریعے، او بہما، یا دونوں کے ذریعے۔ فيدخل في ذلك الجملة الاسمیۃ، تو اس میں داخل ہے جملہ اسمیہ بھی، مثبتۃ او منفیۃ، خواہ مثبت ہو یا منفی، والمضارع المنفی، اور مضارع منفی، ماضی مثبت اور منفی، یعنی جتنی بھی شکلیں بن سکتی ہیں جملے کی، جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے فعلیہ بھی ہوتا ہے، تو جملہ اسمیہ بھی آئے تو واو کے ساتھ ضمیر کے ساتھ دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ آئے تو جملہ فعلیہ میں صرف فعل مضارع مثبت نکال لیجیے، اس کے بعد فعل مضارع منفی، فعل ماضی مثبت منفی، سب شکلوں میں واو بھی آ سکتا ہے ضمیر بھی آ سکتی ہے، دونوں آ سکتا ہے۔ اور اگلے پیراگراف میں اسی کی مثال دیں گے۔ فتقول، تو آپ کہیں گے جاء زید وعمر قائم، زید آیا اس حال میں کہ عمر کھڑا ہے، تو یہاں عمر قائم جملہ اسمیہ، تو اس میں واو بھی آ سکتا ہے نہیں بھی، تو واو کی مثال دیا ہے۔ وجاء زید یدہ علی رأسہ، زید آیا اس حال میں کہ اس کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، یدہ علی رأسہ جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ جب ہے تو واو کی بجائے ضمیر آ سکتی ہے، یدہ ضمیر آ گئی ہے زید سے رابطے کے لیے۔ جاء زید ویدہ علی رأسہ، زید آیا اس حال میں کہ اس کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، تو اس میں جاء زید کے بعد جملہ حالیہ ہے یدہ علی رأسہ، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، تو کہہ رہے ہیں زید سے جوڑنے کے لیے ضمیر بھی اور واو بھی دونوں آ سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْمَنْفِيُّ، اسی طریقے سے جملہ منفیہ ہے۔ وَتَقُولُ، اور آپ کہیں گے جاء زید لم يضحك، زید آیا اس حال میں کہ اس نے ہنسا نہیں، لم يضحك، یہ فعل مضارع مثبت نہیں ہے منفی ہے، لہذا لم يضحك میں ہوا ضمیر ہے وہ زید سے جوڑ رہے ہیں، واو بھی جوڑ سکتا ہے دونوں جوڑ سکتے ہیں، او ولم يضحك، یہاں پہ واو کے ذریعے بتا دیا ولم يضحك، واو کے ذریعے جوڑا، اور لم يضحك ضمیر بھی ہے، یضحک ہوا ضمیر اور واو دونوں آ سکتے ہیں۔ او ولم یقم عمر، جاء زید ولم یکن عمر، زید آیا اس حال میں کہ عمر نہیں کھڑا تھا، تو ولم یقم عمر میں واو نے لم یقم جملے کو زید سے جوڑ دیا، اور عمر چونکہ آ گیا تو یقم کی ضمیر ہے نہیں وہاں، تو ضمیر نہیں ہے، ضمیر جوڑنے کے لیے واو جوڑنے کے لیے۔ وجاء زید وقد قام عمر، زید آیا اس حال میں کہ عمر کھڑا ہوا، یہ جملہ فعلیہ ماضی کی مثال لے آئے، تو ماضی کی مثال آ گئی تو اس میں بھی کیا ہے مضارع مثبت نہیں ہے بس، تو واو بھی آ سکتا ہے ضمیر بھی آ سکتی ہے دونوں آ سکتے ہیں۔ جاء زید وقد قام عمر، زید آیا اس حال میں کہ عمر کھڑا ہے، تو وقد واو کے ذریعے جوڑا ہے، اور عمر قامہ کا فاعل آ گیا تو ضمیر نہیں ہے یار،
وجاء زید قد قام ابوہ، زید آیا اس حال میں کہ اس کے والد کھڑے تھے پھر بھی وہ ڈرا نہیں آ گیا. قد قام ابوہ، تو ابوہ جو ضمیر ہے یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو صرف ضمیر ہے یہاں. پہلے میں کیا تھا؟ صرف واو، اس میں صرف ضمیر. وجاء زید وقد قام ابوہ، زید آیا اس حال میں کہ اس کے والد کھڑے تھے. تو واو بھی ہے ربط کے لیے، ابوہ ہو کی ضمیر بھی ہے ربط کے لیے، دونوں ربط کے لیے. وَكَذَلِكَ الْمَنْفِيُّ، اسی طریقے سے جملہ منفی ہے. نحو جاء زید وما قام عمرو، زید آیا اس حال میں کہ عمرو نہیں کھڑا تھا. تو یہ ماضی منفی ہے، تو اس میں تینوں دکھائیں گے. واو دکھا رہے ہیں یہاں پہ، یہ دیکھو واو کے ذریعے ربط ہے. وجاء زید ما قام ابوہ، یہاں واو ہٹایا، ابوہ میں ہو ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ پورا جملہ حالیہ ہے، اس میں ربط کے لیے ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے. اب تیسری مثال دے رہے ہیں. جاء زید وما قام ابوہ، زید آیا اس حال میں کہ اس کے والد نہیں کھڑے تھے. وما قام ابوہ، واو بھی جوڑنے کے لیے اور ابوہ میں وہ ضمیر بھی ربط کے لیے، تو دو ربط بھی آ سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکال لیں گے کہ جب جملہ حال بنے تو فعل مضارع مثبت نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی حالت، تو اس میں واو بھی ربط کے لیے آ سکتا ہے اور ضمیر بھی، دونوں. وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا أَيْضًا الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِلَا، اور اس کے تحت داخل ہوگا نیز وہ مضارع جو لا کے ذریعے منفی ہو. لیکن المنفی بلا، لا کے ذریعے منفی ہو. بلا منفی کے مضارع ہو، ایسے نہیں، وہ بلا اردو والا نہیں ہے، بلکہ لا کے ذریعے نفی کی ہوئی مضارع کی شکل ہو. فعلی ھذا تقول، اس کی بنیاد پہ آپ کہیں گے جاء زید ولا یضرب عمرا. ولا یضرب مضارع مثبت نہیں ہے، مضارع منفی ہے، لہذا واو صرف منع تھا، یہاں واو آ سکتا ہے کیونکہ لا کے ذریعے مضارع منفی آ گیا. یہ وقد ذکر المصنف فی غیر هذا الکتاب، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس کتاب کے علاوہ میں انہ لا یجوز اقترانہ بالواو کالمضارع المثبت، کہ جائز نہیں ہے واو سے متصل ہونا فعل مضارع منفی کا کالمضارع المثبت، مضارع مثبت کی طرح. کہہ رہے مضارع مثبت میں تو ضمیر آئے گی ذوالحال سے جوڑنے کی، لیکن مضارع منفی ہو تو کہہ رہے واو آ سکتا ہے. تو یہ اس جگہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی مضارع منفی بھی مضارع مثبت کی طرح ہے، واو نہیں آئے گا. کیسے پتہ چلا؟ مصنف نے کہا ہے تو اپنی دوسری کتاب میں یہی کہ مضارع مثبت اور مضارع منفی دونوں ایک ہیں، یعنی واو ربط کے لیے نہیں آئے گا، ضمیر آئے گا. وقد ذکر المصنف فی غیر هذا الکتاب، وقد ذکر المصنف فی غیر هذا الکتاب وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالباب كالمضارع، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس کتاب کے علاوہ اپنی دوسری کتاب میں انہ لا یجوز اقترانہ، کہ جائز نہیں ہے فعل مضارع منفی کا بھی متصل ہونا بالواوی، واو کے ساتھ، کالمضارع المثبت، مضارع مثبت کی طرح. وانما ورد، اور جو کچھ آیا ہے واو کے ساتھ، من مظاہرہ ذالک، جس کا ظاہر یہی ہے کہ واو کے ساتھ آ رہا ہے مضارع منفی میں، یؤول علی اضمار مبتدأ، تو اس کی تعویل کی جائے گی مبتدا کو پوشیدہ ماننے کے ذریعے.
اس کی تعبیر کی جائے گی مبتدا کو پوشیدہ ماننے کے ذریعے. کا قراءتی ابن ذکوان، جیسے کہ ابن ذکوان کی قرأت ہے. فاستقیما ولا تتبعانی بتخفیف النون، نون کی تخفیف کے ساتھ. والتقدیر وانتما لا تتبعانی، فتتبعانی، تتبعانی خبر لمبتدأ محذوف، تو تتبعانی نون کی تشدید کے بغیر یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے. یہ بتا دیا ابن ذکوان کی قرأت ہے قرآن شریف میں، تو نون کے تشدید کے بغیر پڑھا ہے، تو یہ حال بن رہا ہے جملہ، اور جملہ حال بن رہا تو واو آ گیا، تو کہہ رہے نہیں وہ واو آیا ہے تو اس کی تعبیر کریں گے کہ ہاں انتما مبتدا پوشیدہ ہے، اس وجہ سے آیا ہے. بس والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.